لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات محمد نہایت ہی محترم سامعین، آغاز کلام سے قبل یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسنین حیدر ابن زاہد حسین اور مرحومہ امت النساء بنت دلدار حسین کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، ظاہر ہے کہ یہ مجلس اعزاء اس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اور بالخصوص والدین کے اصال ثواب کے لیے ان کی اولاد کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن ان تمام ذرائع میں سب سے معتبر اور سب سے مستحکم اور سب سے مضبوط ترین وسیلہ مجلس اعزاء سید الشہداء ہے، اس لیے کہ ہم اپنے والدین کو اس مجلس کے عوض میں یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے برادر عزیز نے ابھی آپ کی خدمت میں ماں کے عنوان سے بڑی خوبصورت نظم پیش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پروردگار عالم کی عظیم ترین نعمتوں میں سے انسان کے لیے جو نعمت ہے وہ والدین کی نعمت ہے۔ ظاہر ہے اسی کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اور 15ویں پارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی یہ 23 اور 24 نمبر کی 2 مسلسل آیات ہیں
جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نے شاید اس سے پہلے کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی آیتوں کو پیش کرنے کا ایک مقصد اور ایک ہدف یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی وزن میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کرنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. یعنی انسان کے نامہ اعمال میں قرآن مجید کی آیت کے ہر حرف کے عوض میں 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں نے جتنی آیات پڑھی ہیں اس میں، کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہر لفظ کے عوض میں یا ہر جملے کے عوض میں، ہر حرف کے عوض میں. اب آپ کو میں نے نشان بتا دیا ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24. جا کر دیکھیے گا کتنے حروف ہیں اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. پھر اسی کے حساب سے آپ کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ دیکھیے گا کہ اللہ نے آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں تحریر کی ہیں. تو بہرحال والدین کے سارے ثواب کی مجلس ہے. اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یقیناً تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے یہ حتماً فیصلہ کر دیا، یعنی اب کوئی گنجائش باقی نہیں، یہ طے کر دیا ہے، یہ معین کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو، کہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، الا اياه، سوائے مجھ وحدہ لا شریک کے. آپ توجہ فرمائیے، آغاز میں ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. اگر عبادت کی منزل میں آنا تو ہماری بارگاہ میں سر جھکانا، عبادت کی منزل میں آنا تو ہمارے لیے سر بسجود ہونا، غیر اللہ کی عبادت سے اعتراض کرنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، بچنا، اس لیے کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو خدا کی قسم حکم ہے، وہ حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی آپ قرآن کی فصاحت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے اعلان کے ساتھ فوراً حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان ہوگا تو صرف والدین ہوں گے. آپ توجہ فرما رہے ہیں، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں؟ بولیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم اردو زبان کا جو معنی ہوتا ہے، جو اس کے مفاہیم ہوتے ہیں، اسی کو ہم عربی زبان کے اعتبار سے بھی استعمال کرتے ہیں. اسے میں کمزوری سمجھتا ہوں. عربی میں احسان کے معنی اور ہوتے ہیں اور اردو زبان میں احسان کے معنی اور ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے گا، میرے سامنے نوجوان ہے، بالوالدین احسانا، اللہ کہہ رہا والدین کے ساتھ احسان کرو. دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اپنے والدین کے اوپر احسان کر سکے؟ ہے کوئی شخص ایسا نکل کے آئے وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے والدین پر احسان کیا ہے؟ نہیں، یہ والدین کا تمہاری ذات پر احسان ہے. تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری بساط کیا، تم والدین کے اوپر احسان کرو گے. لیکن قرآن تو ہمیں دعوت دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اب اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اردو کی کمزوری ہے کہ ہم نے جو الفاظ اردو میں پڑھے اور سمجھے ہیں، انہی الفاظ کو جب عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہم وہی معنی و مراد لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں اردو زبان میں احسان سے مراد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ظاہر سی بات ہے احسان کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے مثلاً کسی انسان کو کوئی چیز کی ضرورت تھی اور آپ نے اسے عطا کر دیا، آپ نے اسے دے دیا. وہ اس کا مستحق نہیں تھا، وہ ضرورت مند تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، گویا آپ نے اس کے اوپر
احسان کیا. یہ اردو زبان کا احسان ہے کہ اگر انسان کا حق نہ ہو پھر بھی دے دیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احسان کیا ہے اس نے اوپر. اب اسی کے ذہن میں ایک حدیث اور آتی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من بکا علی الحسین، کہ جو حسین کے اوپر گریا کرتا ہے، جو حسین کے اوپر اشک بہاتا ہے، جو حسین کے اوپر آنسو بہاتا ہے، فقد احسن بالنبی والفاطمہ، تو اس نے گویا نبی پر احسان کیا ہے اور فاطمہ پر احسان کیا ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. اب یہاں پر جو لفظ احسان پیغمبر نے فرمایا، اگر نعوذ باللہ ہم اسی معنی میں لیں کہ بھائی وہ مستحق نہیں تھا، ہم نے احسان کیا ہے، تو خدا کی قسم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم نبی پر اور فاطمہ پر احسان کریں، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہو، چاند جس کے صدقے میں بنا ہو، آسمان کا شامیانہ جس کے صدقے میں بلند کیا گیا ہو، زمین کا فرش جس کے صدقے میں بنایا گیا ہو، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. تو بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو اردو زبان میں مل جائیں گے جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، عربی زبان میں اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہاں احسان سے مراد وہ احسان نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ سمجھ رہے ہیں. اگر اس احسان کو قرآن عربی زبان میں بیان کرے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے مننا، جو منت سے بنا ہوا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان کے اوپر. ولا تمنوا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہرگز اس بات کے اوپر احسان نہ جتاؤ. قرآن کہتا ہے لا تمنوا، کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے لا تمنوا، احسان مت جتاؤ علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کے اوپر، بلکہ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اس بات پر احسان مانو کہ ان ہداکم الایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. آپ سمجھے ہمارے اللہ نے ایمان کی دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے. لہذا جب عربی میں احسان بولا جاتا ہے اردو والا تو اس کے لیے لفظ من کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ احسان ہے وہ بنا حسن سے، جس کے معنی ہوتے ہیں نیکی، جس کے معنی ہوتے ہیں اچھا برتاؤ، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے. قرآن کہتا ہے اسے اپنے والدین کے لیے استعمال کرو. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے فتنہ. اگر میں آپ سے سوال کروں فتنے کے معنی کیا ہے تو آپ کہیں گے فتنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہو، فساد پھیلا رہا ہو. فلاں صاحب معاشرے میں بڑے فتین ہیں بھائی، بہت فتین ہیں، بڑا فتنہ پھیلاتے ہیں. تو اردو زبان میں جب لفظ فتنہ بولا جائے گا تو وہ اختلاف کے معنی میں ہوگا، وہ جھگڑے کے معنی میں ہوگا، وہ فساد کے معنی میں ہوگا، وہ دو مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے معاملے میں ہوگا، یہی تو ہوگا. لیکن عربی زبان میں فتنہ کہا گیا ہے. کسے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ فتنہ پردازوں سے بچو. ہم سے یہ کہا جاتا ہے فلاں صاحب بڑے فتین ہیں، ہم سے دور رہیے گا. ظاہر میں اردو زبان میں فتنے کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے آواز دی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یاد رکھنا یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب فتنے کو انسان پسند ہی نہیں کر رہا ہے تو اللہ ان چیزوں کو فتنہ قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال کو بھی بڑھانے سے بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اولاد سے بھی اعتراض کرے. دونوں فتنہ ہے نا، یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، لہذا ان دونوں سے بچنا ہے. تو اگر ہم مال سے بچیں گے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، تم نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. اس لیے کہ اگر وہ ہم سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر یاد رکھیے گا زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب ایک انسان مال کے نصاب بن جاتا ہے. جب انسان کے پاس مال ہوگا تبھی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اگر مال بھی
اپنائے تو پھر اس عظیم عبادت سے وہ محروم رہ جائے گا. تو پھر یاد رکھے گا اللہ سارے نمازیوں کو فتنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور آواز ذرا یاد رکھنا یہ مال فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ مال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے, تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. ہم اس کے ذریعے سے آزمائیں گے. تو بہرحال ہمارے یہاں جو مجبوری تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو قرآن کہتا ہے تمہارے رب کا فیصلہ ہے, عبادت ہوگی اللہ کی ہوگی, غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. وبالوالدین احسانا, اور اگر تمہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر احسان ہوگا, نیکی ہوگی, حسن سلوک ہوگا تو صرف اپنے والدین کے لیے ہوگا. اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کی ہے تاکہ دنیا یہ تصور نہ کرے کہ بھئی ہم والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں. تو آواز دیتا ہے پروردگار ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عالم پیری تک پہنچ جائے, بزرگی تک پہنچ جائے, بوڑھے ہو جائے, ضعیف ہو جائے, لاغر ہو جائے, نادوا ہو جائے, اور اسی انداز میں کسی بات کے اوپر تم سے ناراض ہو کر تمہیں ڈانٹ دے, تم سے خفا ہو جائے, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں جو ضعیفی کا مزاج ہوتا ہے وہ بالکل بچپنے والا مزاج ہوتا ہے. جیسے بچہ جو ہے بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے, ضد کرنے لگتا ہے, ایک مرحلے پر آنے کے بعد انسان پھر اسی کیفیت سے روزگار ہوتا ہے. لیکن قرآن نے احترام والدین کے لیے ہمیں نصیحت کی, خبردار اگر یہ مرحلے تمہاری زندگی میں آ جائیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک بوڑھا ہو جائے اور کسی بات کے اوپر خفا ہو کر تمہیں ڈانٹ دے, فلا تقل لهما اف, خبردار خبردار. اب ان کے جواب میں تم اپنی زبان سے لفظ اف بھی جاری نہ کرنا, یعنی یہ بھی نہ کہنا کہ اف ہو, آپ بھی ہمیں پریشان کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زبان پہ لفظ اف بھی لے آتا ہے تو اللہ اس کا شمار آگ کرنے والوں میں تحریر کر دیتا ہے, جنت اس سے دور ہو جاتی ہے. یہ معمولی سا لفظ ہے وہ. اور جب پوچھا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے مولا ماں باپ کے لیے یہ لفظ رکھا ہے, اللہ نے امام نے فرمایا ہاں, اور یہ بھی یاد رکھو اگر لفظ اف یعنی الف اور فے اس سے کم میں کوئی لفظ ہوتا, اگر یہ امکان ہوتا کہ اس سے کم حرف کو جوڑنے پر بھی کوئی لفظ بن سکتا ہے تو اللہ والدین کے احترام میں اسے بھی قرآن میں رکھ دیتا. تو یاد رکھیے گا کبھی اپنے والدین سے اف نہ کہیے. اور پھر قرآن کہتا ہے ولا تنہرہما, کسی بھی بات کے اوپر, کسی بھی مسئلے پر انہیں جھلکنا نہیں. قل لہما قولا کریما, اور جب بات کرنے کے لیے کھڑے ہونا تو خبردار خبردار ایسا نہ ہو کہ سینے کو تان کے کھڑے ہو جاؤ, سخت لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگو. نہیں, قل لہما قولا کریما. گفتگو کرنا تو آداب گفتگو یہ ہونا چاہیے کہ جب بولنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا, جب گفتگو کرنا تو آہستہ زبان میں کرنا, جب کوئی بات ہو بالکل آہستہ زبان میں. یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے قرآن, اس لیے کہ اس ذات کے سامنے تمہیں زبان چلانے کا اختیار نہیں ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے, جس نے تمہیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس کے سامنے اگر بات کرنا تو نرم لہجے میں, اور پھر کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ بھی یاد رکھنا جب ان کی بارگاہ میں جانا تو خبردار سینے کو تان کے کھڑے مت ہونا, اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا, بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا, اپنے کندھوں کو, اپنے بازوؤں کو, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ذلالت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں خم کر دینا. یعنی جب بات کرنا ان کے سامنے کھڑے ہوگا تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے, کندھے بالکل جھکے ہوئے ہونے چاہیے. جو نماز کا طریقہ ہے جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ہماری نگاہیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار ہم عبد ذلیل ہیں, تو رب جلیل ہے, تیری عظمت ہے, تیری شان و شوکت ہے, ہمارا کوئی رتبہ نہیں ہے, کوئی وقار نہیں ہے. لہذا والدین کی بارگاہ میں بھی جانے کا یہی آداب ہے کہ اپنے بازوؤں کو خم کر دے. اور یہ کہتا ہے اس کے بعد دیکھو یہ تو زندگی کے مراحل ہے,
ایسا نہ ہو کہ صرف زندگی میں یہ نیکیاں انجام دیتے رہو، یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں بھی آ رہے ہو، ہمارے مصلی عبادت پر آ کر ہماری بندگی کے فریضے کو بھی انجام دے رہے ہو، تو اس موقع پر بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے مرحلے پر بھی اپنے والدین کو فراموش نہ کر دینا، بلکہ جب آنا مصلی عبادت پر تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دو عظیم ہستیوں پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحمتوں کے پھول نثار کیے ہیں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، تو قرآن مرتبہ والدین کو محفوظ کر رہا ہے۔ کہا یاد رکھنا اگر والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہاری ساری عبادتیں قبول کر لی جائیں گی۔ اور میرے عزیزوں، ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جن کو ناراض رکھ کر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ روایت لکھتی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ ما من عمل قبی الا قرأ، اے اللہ کے رسول زندگی میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جسے ہم نے انجام نہ دیا ہو، زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے ہم نے انجام نہ دیا ہو، یعنی اب تک ہم نے تمام کبھی ترین چیزوں کو انجام دیا ہے، ساری برائیوں کے ہم مرتکب ہوئے ہیں۔ پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ فقالا حل لی من توبہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے اتنی برائیاں تو میں نے کر دی، کیا اب ہمارے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا ان گناہوں کے بعد اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی گنجائش باقی ہے؟ فقالا، پیغمبر نے اس سے کہا، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بتا، فقال علی، اس نے کہا، پیغمبر نے پوچھا یہ بتا کہ تیرے، فقال لہو، یہ بتا، اس سے کہا کہ یہ بتا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی ایسی ذات جو زندہ ہو؟ فقال نعم ابھی، اس نے کہا ہاں میرے بابا زندہ ہے۔ فقال فعل، جاؤ فبرہما، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ توجہ تمہارے آنے والا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے تمام گناہ انجام دے دیے ہیں، میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کوئی گنجائش؟ اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے جاؤ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو، چونکہ والد زندہ ہے لہذا ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ لیکن روایت بتاتی ہے جب وہ چلا گیا تو پیغمبر نے فرمایا فقالت امہ، کاش اس کی ماں بھی زندہ ہوتی، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس سے گناہ بہت جلدی معاف کر دیے جاتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ ماں کی عظمت ہے، ماں کا مقام ہے۔ مگر آج دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایک المیہ یہ ہے، پورے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ماں اور باپ کو تقسیم کر دیا۔ یہ نالائقی کی سب سے بڑی وجہ، اس سے بڑا نالائق انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے والدین کے درمیان تفریق کر رہا ہو۔ روایت بتاتی ہے صاحب الکلام عزیز الکلام صفحہ نمبر 79 پہ ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں، ایک شخص علماء زنجان میں سے کسی عالم دین کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اس عالم سے کہ میرا بھائی جو ہے میری والدہ کے نام و نہتے میں ہماری مدد نہیں کرتا، وہ بالکل سے لاچار رہ رہا ہے، جبکہ میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں، وہ میرا کوئی بھی ہاتھ اس سلسلے میں نہیں بٹا رہا ہے، کوئی بھی کام والدہ کے حوالے سے نہیں کرتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو عالم دین نے ایک صاحب کو ان کے ساتھ کیا کہ جاؤ اس کو سرزنش کرو، اس کو سمجھاؤ کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اور کیا رتبہ ہوتا ہے، شاید وہ تمہاری بات کو مان لے۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت نہیں کرتا، تو اپنے والدہ کے
کا خیال نہیں رکھتا ہے، بھائی کا ہاتھ نہیں بٹاتا ہے والدہ کی خدمت کے یا نام و نفقہ کے حوالے سے، تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا میں ایسا کرتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک دفعہ قحط پڑا، اس وقت ہمارے والدین زندہ تھے، یعنی ماں زندہ تھی اور ہمارے والد صاحب بھی زندہ تھے۔ تو جب قحط پڑا اور غربت کا زمانہ آیا تو ہم دونوں بھائیوں نے یہ طے کر لیا تھا، ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ باپ کو ہم رکھ لیں گے اور ماں کو ہم رکھ لیں گے۔ لہذا باپ میرے ذمہ آ گیا اور ماں ان کے ذمہ آ گئی۔ تو چونکہ قحط پڑا ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، لہذا اس معاہدے کی بنیاد پر اب ماں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہی جملے لکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ہمارا باپ جلدی دنیا سے گزر گیا، کہ ابا تو بہت جلدی چلے گئے، ہم تو فری ہو گئے، اب یہ بیچارے کی بد نصیبی ہے، اماں ابھی تک گلے پڑی ہوئی ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ شخص پہلے ہنسا اور ہنسنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے بے غیرت انسان، بے حیا انسان، بے شرم انسان، تجھے اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ تم نے دنیا میں آ کے مال نہیں بانٹا ہے، یہ ماں باپ کو بانٹا ہے۔ اس لیے کہ وہاں جو بٹوارا ہوا تھا وہ خدمت گزاری کے لیے ہوا تھا، جب تک ماں زندہ ہے دونوں پر خدمت واجب ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد، خدمت دونوں پر واجب ہے۔ لہذا ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے اپنے کو آراستہ و پیراستہ کیجیے۔ ماں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نعمت ولایہ، نعمت اطہار کے نصرات و اسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ والدین کی شکل میں عطا کی گئی، اور یہ نعمت ایسی ہے جس پر انبیاء نے فخر کیا، جس پر رسولوں نے فخر کیا ہے۔ پڑھیے جا کے سورہ مریم، جناب عیسیٰ کے قول کو سورہ مریم میں نقل کیا گیا۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں برم بوالدتی لم یجعلنی جبارا شقیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ آپ اتنے افتخارات اور اتنے کمالات کے پر فائز ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ بقول قرآن مجید نہ نبوت پر فخر کر رہے ہیں، نہ رسالت پہ فخر کر رہے ہیں، نہ صاحب کتاب ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، بلکہ اگر فخر کر رہے ہیں تو اس بات کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماں کا فرما بردار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت کی منزل ایک طرف ہے، منصب رسالت پر فائز ہونا ایک طرف ہے، نبوت کے عہدے سے سرفراز ہونا ایک طرف ہے، ماں کی خدمت کرنا ایک طرف ہے، ماں کا اطاعت گزار ہونا ایک طرف ہے، ماں کا فرما بردار ہونا ایک طرف ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جناب عیسیٰ کی ذات وہ ہے جو اگر اعلان بھی کر رہی ہے تو اس انداز سے کہ اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو ماں کا فرما بردار نہیں ہوگا یا تو وہ جبار ہوگا یا وہ شقی ہوگا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، جبار یعنی ظلم کرنے والا، شقی یعنی دنیا کا بدترین انسان ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ اے پروردگار، عبادت تو تیری کر رہا ہے، سر تو تیری بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، اپنی جبین کو تیری بارگاہ میں ٹیڑھائے ہوئے ہیں، تیرے حکم پر عمل کر رہا ہے، ایک ماں کی بات ہی تو نہیں مان رہا ہے، اور وہ بھی وہ ماں جس کا جو تیری کنیز ہے اور تیرے مقابلے پر کہیں نہیں ٹھہرتی۔ پروردگار اس کی نافرمانی پہ سزا کا ہاں، یاد رکھنا اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے، اگر اپنی ماں کے فرما بردار نہیں بنو گے تو میری بارگاہ میں اپنی عبادتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ جو عبادت ماں کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو ناراضگی اللہ کی بارگاہ میں ماں کی ناراضگی کے ساتھ
باپ کی ناراضگی کے ساتھ جا رہی ہے، یاد رکھنا وہ اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ جیسا نبی آباد لمبے والد تھی، میرے والد میری ماں کا مجھے فرما بردار بنایا گیا۔ اور میرے عزیزو جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر یاد رکھیے گا، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا احسان مند ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں کو بھی وسیلہ بنایا ہے، باپ کو بھی وسیلہ بنایا ہے۔ ماں بھی ذریعہ خلقت ہے، باپ بھی ذریعہ خلقت ہے، ماں بھی ذریعہ تخلیق ہے، باپ بھی ذریعہ تخلیق ہے۔ مگر پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ نے دو وسیلوں کا اہتمام کیا ہے انسان کے وجود کے سلسلے میں، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں وسائل میں ماں کا کتنا رول ہے اور باپ کا کتنا رول ہے۔ یعنی بچے کی ولادت میں، اس کی تربیت میں باپ کتنا کردار ادا کرتا ہے اور ماں کتنا کردار ادا کرتی ہے۔ عزیزوں ماں کی عظمت یہ ہے، ماں کے ماں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو ماں کے محتاج بنا کے کائنات میں پیدا کیا ہے، لیکن باپ کا وسیلہ نہیں رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس کائنات میں بھیجا اور آواز دی عیسیٰ ہم تمہیں ماں کا محتاج بنا کے دنیا میں بھیجیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تمہیں باپ سے بے نیاز رکھیں گے لیکن ماں سے بے نیاز نہیں رکھیں گے۔ اے میرے عزیزوں، ماں کا کتنا بڑا کردار ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، جب آنے والے نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ اپنا برو کس کے ساتھ نیکی کرو، فقال امو، آپ نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر پوچھا کہ بتائیے ثم قالا ثم قالا من، پھر اس کے بعد پوچھا آپ نے کس کے ساتھ نیکی کرو، قالا امو، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ تیسری بار اس نے یہ سوال کیا، پھر کس کے ساتھ نیکی کرو، قالا امو، پھر کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن جب چوتھی بار اس نے کہا کہ میں اور اس کے ساتھ نیکی کروں، تب آپ نے فرمایا کہ ابھی جاؤ اپنے باپ کی ساتھ جا کر نیکی کرو۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے، چونکہ ماں کا کردار بلند ہوتا ہے تربیت اولاد میں۔ آپ دیکھیں جب ہم سفر حیات طے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، نطفہ باپ کے صلب میں بھی رہتا ہے اور ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، جو سفر حیات انسان طے کر رہا ہے اس میں باپ کے صلب میں بھی نطفہ ہے، ماں کے رحم میں بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ باپ کے صلب میں چند دنوں کے لیے رہتا ہے اور ماں کے صلب میں مستقل 9 مہینے تک رہتا ہے۔ ماں کے رحم میں باپ کے صلب میں چند ساتھ ہے، چند گھڑی ہے، چند لہجہ ہے، اور ماں کے رحم میں مسلسل 9 مہینے تک باقی رہتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر ہم ماں اور باپ کے کردار پر نظر ڈالیں کہ اولاد کے سلسلے میں ماں کا کردار کیا ہے اور باپ کا کردار کیا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا ماں کے شکم میں وہ 9 مہینے کے سفر حیات کو طے کرتا ہے۔ ادھر باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہوا، ادھر یاد رکھیے گا ادھر منتقل ہوا۔ اب باپ کا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ باپ کے اٹھنے سے تعلق ہے، نہ باپ کے بیٹھنے سے تعلق ہے، نہ باپ کے جاگنے سے تعلق ہے، نہ باپ کے سونے سے تعلق ہے، نہ باپ کی صحت سے تعلق ہے، نہ باپ کے مرض سے تعلق ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی رحم مادر میں وہ نطفہ منتقل ہوا تو باپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ اب اس 9 مہینے کے سفر حیات کو ماں مکمل کرا رہی ہے، لہذا باپ کی زندگی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ باپ کی موت سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے کہ اگر باپ مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، تو ماں تنہا اس کردار کا نام ہے جو 9 مہینے کے سفر حیات کو مکمل کرا دیتی ہے۔ 9 مہینے کے سفر حیات کو ماں تنے تنہا مکمل کرا سکتی ہے۔ ادھر باپ کا نطفہ رحم مادر میں منتقل ہوا، ادھر باپ کی ذمہ داریاں منتقل ہو گئیں، نہ اٹھنے سے تعلق، نہ بیٹھنے سے تعلق، نہ سونے سے تعلق، نہ جاگنے سے تعلق۔ لیکن جب یہ نطفہ رحم مادر میں جیسے ہی آیا تو پھر یاد رکھے گا اب اس کا تعلق ماں کے جاگنے سے بھی ہے، ماں کے سونے سے بھی ہے، ماں کے اٹھنے سے بھی ہے، ماں کے بیٹھنے سے بھی ہے، ماں کے چلنے سے بھی ہے، ماں کے کھانے سے بھی ہے، ماں کے
پینے سے بھی ہے، حتیٰ کہ اگر ماں مریض ہو جائے تو بچہ بھی مریض ہو جاتا ہے۔ اب ہر لمحہ ماں کا اثر بچے پر پڑ رہا ہے، اور خالی جسمانی طور پر نہیں بلکہ ماں کے افکار کا اثر بھی بچے کے اوپر رونما ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ماں پاکیزہ کردار ہوتی ہے تو اولاد بھی صاحب کردار پیدا ہوتی ہے۔ توجہ سمجھے گا، اگر ماں پاکیزہ کردار ہے تو اولاد پاکیزہ کردار پیدا ہوتی ہے، مگر اگر ماں کا کردار آلودہ ہوگا تو اس کے اثرات بچے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اے میرے عزیزو یاد رکھے گا، 9 مہینے کا سفر حیات ہے، ماں مکمل کر رہی ہے، ہر اعتبار سے اس کے جاگنے سے تعلق ہے، اس کے سونے سے تعلق ہے، اب اس کا ہر قدم احتیاط کی بنیاد پر اٹھ رہا ہے۔ اب اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی ہے، اپنی مرضی سے جس طرف چاہے کروٹ کر کے سو نہیں سکتی ہے، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ اس امانت کا اسے خیال ہے جو اس کے شکم کے اندر موجود ہے، جو اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیزوں، باپ کا معاملہ یہ تھا کہ باپ کا نطفہ منتقل ہو گیا، اب باپ کی ذمہ داریاں علیحدہ ہو گئی، مگر ماں کا کردار دیکھیے، ماں اس سب 9 مہینے کے سفر حیات کو کتنے احتیاط کے ساتھ مکمل کر رہی ہے، کتنے احتیاط کے ساتھ اس بچے کی تربیت کر رہی ہے، اسے پال رہی ہے۔ 9 مہینے تک مستقل اپنے شکم کے اندر اس ماں نے اس بچے کو رکھا ہے۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے بچہ 9 مہینے ماں کے شکم میں رہ کے آیا ہے، اس لیے بچہ شکم مادر سے مانوس ہوتا ہے، بچہ شکم مادر کو پہچانتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماہرین نفسیات نے کہا کہ اگر بچہ مضطرب ہو رہا ہو، اگر بچہ پریشان ہو رہا ہو، اگر بچے کو چین نہیں آ رہا ہو، اگر بچے کو نیند نہیں آ رہی ہو تو پھر یاد رکھو ماں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے بائیں پہلو کے ساتھ متصل کر لے تاکہ اسے چین آ جائے، اس لیے کہ ماں اگر بچے کو بائیں پہلو سے ملا لے گی تو بچے کو قرار آ جائے گا، بچے کو چین آ جائے گا، بچے کو نیند آ جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ 9 مہینہ یہ بچہ ماں کے بائیں پہلو کی طرف رہا، لہذا اس پہلو میں رہنے کی بنیاد پر اسے ماں سے انسیت ہو گئی ہے، اس جگہ سے انسیت ہو گئی ہے۔ اللہ نے اسی لیے تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کی ہے، اس لیے کہ جب انسیت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے احترام ہوگا، بچہ اپنی خواہشات کو ماں سے بیان کر سکتا ہوگا، بے جھجک اپنی باتیں کہہ سکتا ہوگا، جو بھی اسے پریشانیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ماں سے مانوس زیادہ ہوتے ہیں، باپ سے مانوس کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے شکم میں 9 مہینہ رہ کر آئے ہیں، جانتے ہیں اللہ نے کتنا فرق رکھتا ہے ماں اور باپ کی تربیت کرنے کے انداز میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ نے وجود ایک بنایا ہے ماں کی شکل میں، مگر ایک طرف بائیں کا اثر کچھ اور رکھا ہے، دائیں پہلو کا اثر کچھ اور رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک وجود میں 2 الگ الگ تاثیریں رکھی ہیں تو پھر ماں اور باپ کے تربیت میں کتنا بڑا فرق رکھا ہوگا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو اگر وہ قرار نہیں آ رہا ہے تو بائیں پہلو سے، چونکہ 9 مہینے اسی مقام پر رہ کر آیا، اسی جگہ پر رہ کے آیا ہے، لہذا بچے کو اس مقام سے انسیت ہے، انسیت کی بنیاد پر اسے سکون فراہم ہو جائے گا، اسے چین مل جائے گا۔ اور عزیزوں، معاملہ یہیں تک نہیں ہے، ہماری یہ عادت عمر کے آخری مرحلے تک شاید قائم رہتی ہے، اس لیے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے گھر سے کہیں باہر کا سفر کرتے ہیں، کسی عزیز کے یہاں جاتے ہیں، کسی رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے لیے کتنا ہی آرام دہ بستر کیوں نہ سنوار دیا جائے، کیوں نہ سجا دیا جائے، لیکن آپ کو اس انداز سے نیند نہیں آئے گی جس انداز سے آپ اپنے گھر کے بستر پر سو رہے ہیں۔ جس انداز سے آپ اپنے گھر کے بستر پر سو رہے تھے، کتنا ہی آرام دہ بستر کیوں نہ لگا دیا جائے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سکون سے نہیں سوئیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جگہ بدل گئی، جگہ تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ جس جگہ سے انسیت تھی وہاں سکون تھا، اور جگہ بدلنے کے بعد ظاہر ہے ابھی نئے آئے ہیں نا، تو ابھی ہم نے جگہ کو پہچانا نہیں ہے، لہذا انسیت ہمارے اندر نہیں پائی گئی، لہذا ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب انسان کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز سے مانوس ہوتا ہے وہاں بہترین نیند لے لیتا ہے، تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ علی رسول سے کتنا مانوس تھے، اس لیے کہ
शबे हिजरत अली बिस्तर रसूल पर इस तरह से सो रहे थे कि मेरा मौला खुद कह रहा था मैं कैसी नींद आज ले रहा हूँ। मेरे सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और क्या अल्लाह ने माँ को वजह सुकून बनाया, औलाद के लिए बाइस उन्स करार दिया। माँ का वजूद शफ़क़तों का मुज़ाहिरा करने वाला है, बाप के मामले में ये नहीं है। और ये भी याद रखिएगा अल्लाह ने मुनाफ़िक़ा दीन ने तरबियत का जिम्मेदार माँ को बनाया। तन्हा बाप का कमाल बेटे की तरबियत में कारगर नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। बाप बड़ा फेमस है, बाप बड़ा पढ़ा लिखा है, बाप साहिब मनसब है, बड़ी पोस्ट के ऊपर है, मगर बाप का ये कमाल उसके बेटे में नहीं पाया जाएगा। बाप का बाकमाल होना तन्हा काफी नहीं है अगर माँ का किरदार उसके अंदर ना पाया जाए। इसलिए कि अगर बाप का कमाल पाया जा रहा होता बेटे के अंदर तन्हा, तो फिर हर बड़े बाप की औलाद उस जैसा बन जाती, हर बड़े बाप की औलाद उस जैसी बनती। मगर याद रखिएगा तन्हा बाप का कमाल बच्चे की तरबियत में कारगर नहीं है, माँ का कमाल होना भी जरूरी है। और इसी की वजाहत मेरे मौला ने भी की है। अगर बाप का कमाल काफी होता तो हमारा मौला अमीरुल मोमिनीन कभी भी जनाब अकील से ये न कहता कि अकील मेरे लिए एक ऐसा खानदान तलाश करो, एक ऐसा कबीला तलाश करो कि जिसके अंदर ये सिफात पाए जा रहे हों, और उसके साथ साथ एक ऐसी खातून का इंतखाब करो कि जिसके अंदर ये तमाम सिफात पाए जा रहे हैं। मैं कहूँगा मौला आप इमाम बरहक हैं, आप कमालात की बुलंदियों पर फायज हैं, आपका दर फजीलतों का मरकज है। मौला आप मनाकिब के काबा हैं, मौला आपकी फजीलतें तवाफ करती हैं, मौला आप बाकमाल हैं। मौला क्या आप जैसे बाकमाल के यहाँ भी ये मुमकिन है जो बेटा पैदा हो उसमें कमाल न पाया जाए? क्या ये मुमकिन है मौला? आप तो बड़े बाकमाल हैं, तो आपके यहाँ जो औलाद पैदा होगी यकीनन वो भी बाकमाल होना चाहिए। इसलिए कि हमारा अकीदा है। मगर मौला आवाज दे रहे नहीं अकील, आप जाइए और ऐसे खानदान का इंतखाब कीजिए, ऐसे खानदान का। ये जुमला ये बता रहा है कि तन्हा बाप का कमाल काफी नहीं है, बल्कि माँ की खिदमत की जरूरत है, माँ के किरदार की भी अहमियत है। तभी तो अली जैसा कमालात की बुलंदियों पर फायज होने वाला आके अकील से कह रहा है अकील तलाश करो। अकील कौन है? अकील भाई है, अंसाब अरब के माहिर है, शजरा जानते हैं, आप जानते हैं। अकील 70 खानदानों के बारे में बताते हैं। बाद मौलवीन ने लिखा कि जद्दाद इब्राहिम तक की जो कुछ थी खानदान थे वो सब आप जानते थे। मैं कहता हूँ अकील चाहे जितनी भी महारत हासिल कर ले, मगर उनका इल्म अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में नहीं हो सकता। इसलिए कि अकील तो 70 खानदानों के बारे में जानते हैं। अली उस जात का नाम है जो अगर तलवार चलाता है तो 70 नस्लों को देख के चलाता, जिसकी निगाह 70 सुरगों पर हो, कि अगर 70वीं सुर्ग से भी कोई मोमिन पैदा होने वाला हो तो अली अपनी तलवार को दुश्मन की गर्दन से हटा लेता है। तो अमीरुल मोमिनीन का इल्म ज्यादा है या अकील का इल्म ज्यादा था? तो जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन का इल्म ये था। मगर अमीरुल मोमिनीन अकील से कह रहे हैं भाई आप तलाश कीजिए, यानी ये सिर्फ हमें मुतवज्जह करने के लिए, हमें ये पैगाम देने के लिए कि देखो याद रखना, अगर किसी मसले से दो चार हो जाना तो हर अहले गहले के पास जाकर मसले को बयान न करना, बल्कि कोशिश करना जो उस मसले को हल करने का माहिर हो उसके पास जाना, जो एक्सपर्ट हो उसके पास अपने मसाइल लेकर जाना। आप तवज्जो फरमा रहे हैं, मौला अली ख्वाहिश कर रहे हैं ये अकील जाइए खातून का इंतखाब की जिसके अंदर ये कमालात पाए जाते हैं। मौला अली के 18 बेटे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बहरहाल ये मासूम हैं, फर्जंद हैं,
ان دونوں کے بعد باقی جو 16 بیٹے ہیں امام کے، ان میں سب سے بلند ترین ذات کا نام مولا ابو الفضل عباس ہے۔ آپ توجہ ہمارے، یعنی دو معصوم کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی جو بیٹے ہیں ان میں سب سے بڑا کردار آقا عباس کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین منعقد ہوئی اور مارکہ سجا تو ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں مولا عباس کے علاوہ محمد حنفیہ بھی ہے۔ محمد حنفیہ حالانکہ عمر میں مولا عباس سے بڑے ہیں۔ جب مارکہ جنگ کا راستہ ہوا تو ایک مرتبہ علی نے کہا محمد حنفیہ آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ محمد حنفیہ 2-3 بار آگے بڑھے، مگر ایک بار وہ برستے ہوئے تیروں کو دیکھا، خنجر کو دیکھا، شمشیروں کو دیکھا تو قدم محمد حنفیہ کے رک گئے۔ علی نے یہ منظر دیکھا تو ایک تاریخی فقرہ کہا ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو، پیچھے سے جا کر علی نے ہاتھ مار کے کہا محمد یہ تیرے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے۔ جتنے قدم رک رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ تیری ماں کے شیر کی تاثیر ہے۔ ایک طرف محمد حنفیہ ہے اور ایک طرف کردار ہے جناب عباس کی شکل میں۔ محمد حنفیہ میدان میں جانے سے کترا رہے ہیں مگر مولا عباس بار بار میدان کی طرف لپک رہے ہیں، بار بار میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ علی نے بتا دیا کہ صفین کو صرف جنگ نہ سمجھنا، یہ دو ماؤں کے شیر کی تاثیر کا نام جنگ صفین ہے۔ یاد رکھنا حنفیہ کے دودھ کی تاثیر اور ہے، ام البنین کے دودھ کی تاثیر اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنگیں جو ہیں یہ ماں کے کردار کو نمایاں کر رہی ہیں۔ حنفیہ کے دودھ کی تاثیر الگ لیکن ام البنین کے دودھ کی تاثیر الگ۔ اور آگے بڑھئے جنگ خیبر آپ کی خدمت میں ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ لے اس کے اندر رائے قدم، جب دشمن پہ سے ٹکرانے کے لیے لشکر اسلام جاتا تھا 39 دن ہو گئے نبی علی مدینے میں ہے اور مسلسل مسلمان شکست کھا جا رہے ہیں۔ جیسے ہی لشکر جاتا ہے وہ مرحب ایک درہ بنا ہوا ہے، اس میں سے سر نکال کے دیکھتا ہے پھر سارے کے سارے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں نبی نے کیا کہا؟ اب میں اسے پر دوں گا جو مرد ہوگا، جو جرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ علی کو بلایا مدینے سے، پورا واقعہ نیز کرنا، علم علی کے ہاتھوں میں دیا اور دینے کے بعد کہا یا علی جائیے خیبر فتح کیجیے۔ میرا مولا علم لے کے چلا، قلعوں کو فتح کرتے ہوئے قلعہ قموس تک پہنچا۔ اب جب قلعہ قموس تک پہنچا تو حارث مقابلے پہ آیا، اس کو مارا، انتر کو مقابلے پہ آیا، اس کو مارا۔ لوگوں نے جا کے مرحب کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے تک آ گئی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کوئی تازہ فوج آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، فوج تو وہی ہے جو 39 دن سے آ رہی تھی۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا آج علمدار بدل گیا ہے، آج لشکر کا علمبردار فوج وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب قائد مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو جا کے لبنان میں دیکھ لینا، حزب اللہ کا نصر اللہ مل جائے گا، ایران میں آغا خامنہ ہی مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جب قائد مضبوط ہوتا ہے تو مسلمان اپنی حکومتوں کی تشکیل میں آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو آنے دو، حارث کو بھیجو۔ لوگوں نے کہا حارث کو تو پہلے ہی مار دیا اس نے۔ کہا انتر کو بھیجو، کہا انتر بھی مارا گیا۔ اب جو اس نے سنا تو ایک مرتبہ غصے سے اپنی تلوار کو لیا، لے کر مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ جیسے اس نے ماں کا نام لیا میرے مولا نے کہا اچھا تو سن انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو
ہوں، ماں کی عظمت سمجھ لیجئے، یعنی ادھر سے بھی ماں کا تعارف ہو رہا ہے، ادھر سے بھی ماں کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خیبر وہ جنگ ہے جو دو ماؤں کے کردار کو پیش کر رہی ہے کہ ماں اگر بد کردار ہو تو وہ ماں اسے مرہم بنا دیتی ہے، ماں اگر پاکیزہ کردار ہو تو حیدر بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ موجود فرمایا تو یہ کردار پیش کیا جا رہا ہے، ماں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، اس لیے کہ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی اسی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ تربیت کا ذمہ دار اللہ نے ماں کو بنایا، اس لیے کہ ماں کا سابقہ بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، لہذا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، صحیح تربیت۔ اور ظاہر ہے کہ جب ماں کا ذکر ہوتا ہے اور ہم دنیا کی ماؤں کو دیکھتے ہیں تو عزیزو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو مائیں ہیں انہیں اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا، کتنی رحمتوں سے نوازا، لیکن ایک ایسی ماں بھی ہے تاریخ میں جو صرف حسنین کی ماں نہیں ہے، جو صرف ام الائمہ نہیں ہے بلکہ ام و ابیہا کے خطاب سے نوازا۔ اللہ اکبر، ایک ایسی ماں جسے اللہ کے رسول نے اپنی ماں قرار دیا ہے، چونکہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، 6 برس کی عمر ہے، پیغمبر اسلام کی ماں آمنہ خاتون، آمنہ بنت وہب دنیا سے گزر چکی ہیں، اور شہزادی باپ کی خدمت اس انداز سے کر رہی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے۔ یہ وہ لمحات تھے، پیغمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اگر ہماری مائیں چلی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر مومنین آ کے ہمیں تسلی دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر جب شہزادی دنیا سے گئی ہے تو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کیونکہ شہزادی نے پہلے ہی کہا تھا ابو الحسن میرے جنازے پر وہ نہ آئے جنہوں نے ہمیں اذیت دی ہے۔ اور جو کہ حسین، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ماں کا تذکرہ ہوگا تو حسین غریب کی ماں ضرور یاد آئے گی۔ اللہ اکبر، کتنی اذیتیں اٹھائی ہے شہزادی نے عزاداروں، روایت لکھتی ہے جب دروازے پر آگ لگائی گئی، میں نے عرض کیا دنیا سے کوئی جاتا ہے دروازے پہ لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، مگر یہ مدینے کا واحد مکان تھا جہاں لوگ تسلی دینے کے لیے نہیں آئے تھے، مجمع تو آیا تھا مگر درِ زہرا پر آگ لگانے کے لیے، درِ زہرا پر آگ لگانے کے لیے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا۔ اللہ اکبر، ماں کی شہادت ہو گئی ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ خدا جن کی مائیں دنیا سے گزر چکی ہیں اللہ انہیں اپنے رحمت کے دائرے میں رکھے۔ حسین کی ماں پر ہم سب کا لاکھوں سلام کہ غربت میں بھی حسین کی ماں نے اپنے لال کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شہزادی کے وفات کا وقت، شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو ایک مرتبہ ابو الحسن کو بلا کے بہت ساری وصیتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا ابو الحسن تمام وصیتیں ایک طرف ہیں، اے ابو الحسن بھائی اتنا کرنا میرے حسین کا خاص طور پر خیال رکھنا، اس لیے کہ میرا حسین راتوں کو پیاس سے جاگ جایا کرتا ہے، اے ابو الحسن خیال رہے میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ عزاداروں، ماں کو یہ خیال تھا، شہزادی دنیا سے چلی گئی، علی نے وصیت کے مطابق شہزادی کو دفن تو کر دیا، اور وصیت کے مطابق علی فاطمہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے۔ روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا شہزادی کی قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک قبر زہرا لرزنے لگی۔ علی نے طرف کے پوچھا بنت رسول، ارے معاملہ کیا ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کہا ابو الحسن، ارے میرے حسین کو پیاس لگی، اور جو حسین خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم
کربلا کے آزاداروں ماں دنیا سے چلی گئی مگر حسین کے ہمراہ ہمیشہ رہی. یہی تو وجہ ہے کہ جب میرے مولا نے آواز دی ہلال ابن نافع آؤ ہم تمہیں مقتل دکھاتے ہیں, آؤ تمہیں ہم کربلا دکھاتے ہیں, رات کے سناٹے میں میرا مولا اپنے صحابی کو لے کے آگے بڑھا. آواز دی ہلال وہ مقام دیکھ رہے ہو, وہ نہر کا کنارہ ہے, میرے عباس کے بازو وہاں تلنگ ہو جائیں گے. اے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو جہاں میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی, وہاں ان محمد کے لاشیں خون میں ڈوبیں گے. اے ہلال یہاں میرا قاسم پامال ہوگا. اے عزادارو امام حسین ہر ایک کے مقتل کو دکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ میں ہلال سے مخاطب ہوں مگر ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. آواز دی ہلال کیا بات ہے؟ ارے میں تمہیں قتل گاہ دکھا رہا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا اس کربلا کے جنگل میں کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. آواز دی ہلال ارے وہ کوئی اور نہیں ہے, میری ماں فاطمہ ہے. جب سے میں نے مدینہ چھوڑا میری ماں نے قبر کو چھوڑا, مجھ سے وعدہ کیا میرے حسین جب تیرا گلا جگہ ہوگا بیٹا میرا زانو ہوگا. میری فریاد